زبور کی کتاب مقدس، پہلی کتاب، پہلا باب، حقیقی مبارک حالی۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بار ہوگا۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے۔ آمین۔ دوسرا باب، خدا کا برگزیدہ بادشاہ۔ قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مذاق اڑائے گا، تو وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ اپنے کوہ مقدس صیون پر بٹھا چکا ہوں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ تو ان کو لوہے کی آسا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ پس اب اے بادشاہ دانش مند بن، اے زمین کی عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ، ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کر، کامتے ہوئے خوشی مناؤ۔ بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہے وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ آمین۔ تیسرا باب، مدد کے لیے صبح کی دعا۔ داؤد کا مزمور جب وہ اپنے بیٹے ابیسلوم کے سامنے سے بھاگا، اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں، بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سی پر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا، کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف صف بستہ ہیں۔ اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا، مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے، تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ نجات خداوند کی طرف سے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ آمین۔ چوتھا باب، مدد کے لیے شام کی دعا۔ میر مغلی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مزمور۔ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر، میری دعا سن لے۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے؟ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے،
जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। थर थराओ और गुनाह ना करो, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो और खुदावंद पर तवक्कुल करो। बहुत से कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। ऐ खुदावंद, तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा। तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरावानी से होती थी। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि ऐ खुदावंद फकत तू ही मुझे मुतमईन रखता है। आमीन। 5वां बाब, मुहाफ़ज़त के लिए दुआ। मीर मुगनी के लिए बांसुलियों के साथ दाऊद का मज़मून। ऐ खुदावंद, मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद, तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा। मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो। बदी तेरे साथ नहीं रह सकती, घुमंडी तेरे हजूर खड़े ना होंगे। तुझे सब बदकरदारों से नफरत है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। खुदावन को खूनख्वार और दगाबाज आदमी से कराहियत है, लेकिन मैं तेरी शफकत की कसरत से तेरे घर में आऊंगा। मैं तेरा रोब मान कर तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा। ऐ खुदावन, मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे अपनी सदाकत में चला। मेरे आगे आगे अपनी राह को साफ कर दे, क्योंकि उनके मुंह में जरा सच्चाई नहीं। उनका बातिन महज शरारत है, उनका गला खुली कब्र है। वो अपनी जुबान से खुशामद करते हैं। ओ ऐ खुदा, तू उनको मुजरिम ठहरा। वो अपने ही मशवरों से तबाह हों, उनको उनके गुनाहों की कसरत के सबब से खारिज कर दे। लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो। वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहें, क्योंकि तू सादिक को बरकत बख्शेगा। ऐ खुदावन, तू उसे करम से सीपर की तरह ढांक लेगा। आमीन। खुदावन के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदावन के कलाम को मज़ीद सीखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन।